رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تھوڑی سی ڈسٹریکشنز کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہم جیسے سنتے ہیں علماء سے بھی کہ یہ فتنوں کا دور ہے، ڈسٹریکشنز بڑھ چکی ہیں، انسان کو اس کی ڈسٹریکشنز ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ تو ڈسٹریکشنز کیا ہوتی ہیں اور ان کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی ڈسٹریکشن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے آج، موبائل۔ میڈم نگہت ہاشمی تو کہتی ہیں کہ یہ موبائل بنی اسرائیل کا بچڑا ہے۔ بنی اسرائیل جس طرح سے ڈیلوٹ ہوئے تھے بچڑے کی وجہ سے، اور بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی، بچڑے کو انہوں نے خدا سمجھ لیا۔ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ قرآن میں جیسے مینشن ہے، اللہ کہتے ہیں ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ تو بنی اسرائیل بھی تو ایسے ہی تھے نا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کو نارملائز کر لیا جب انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں۔ بچڑے کی پوجا کو انہوں نے سمجھا کہ یہ خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واضح آپ کو پکچر دکھا دی، ایک واضح کہانی بتا دی کہ خواہشات ایسے بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ بچڑا ہی ہو سامنے اور آپ اس کی پوجا کریں تبھی وہ آپ کا رب ہوگا یا تبھی آپ اسے خدا مانیں گے۔ نہیں، ایسے بھی بت ہیں جو دلوں میں ہیں اور ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتے، ہمیں اس طرح سے ٹینجیبل نہیں لگتے، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح تو نہیں کرتے، وہ تو بہت ہی ایک بیکار قوم تھی اور بہت ہی گناہگار قوم تھی۔ اور آج کل کی آپ خواہشات دیکھیں، ہر کسی نے اپنے دل میں بت بٹھائے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کا بت کیا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کے بت ان کے موبائل ہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنا خدا پیسے کو بنا رکھا ہے، دولت کو بنا رکھا ہے، کسی کا خدا اس کی فیملی ہے، کسی کے خدا ان کے والدین ہیں، کسی کا خدا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، والد یا والدہ، اور کسی کے لیے اس کا خدا اس کا شوہر ہے، کسی کے لیے اس کی خدا اس کی بیوی ہے۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں، ان کو اہم کاموں سے ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں۔ ڈسٹریکشنز اگر جنرل ٹرم میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جو آپ کو پریونٹ کرتی ہے، سم تھنگ وچ پریونٹس یو فرام کنسنٹریٹنگ آن سم تھنگ۔ آپ اہم نکات، اہم کاموں کی طرف توجہ نہیں کر سکتے، اور وہ ڈسٹریکشن ہرڈل بن کے حائل رہتی ہے آپ کے کاموں کے درمیان، آپ کے وقت کے درمیان، اور آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارا قیمتی سرمایہ تمہارا وقت ہے، ہر کسی کو بتا دیا گیا۔ امام مالک یا شاید امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر صرف سورۃ العصر نازل ہو جاتی قرآن میں تو یہ ہی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی تھی، یعنی صرف ایک یہ سورہ انسان کو یہ بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے زندگی میں، اس کا پرائمری پرپز کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے وقت کو قیمتی سمجھنا، دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی کام کرنا۔ اور ڈسٹریکشنز جو ہیں وہ آپ دیکھیں تو کس طرح سے ہمیں ڈسٹریکٹ کیے رکھتی ہیں، ہماری نمازوں سے، ہمارے اہم کاموں سے، اور
یہ نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا غلط بات ہے، ہم کہیں گے استغفر اللہ، قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن کیونکہ ہم اتنے انڈلج ہو جاتے ہیں اپنے موبائل میں یا مائنڈ لیس اسکرولنگ میں موبائل پہ یا اس طرح کی ڈسٹریکشنز میں کہ ہم اصل کام بھول جاتے ہیں، اہم کام بھول جاتے ہیں، یا ان کو ہم نے سیکنڈری کر رکھا ہے، ہم ان پہ توجہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم اتنے انڈلج ہیں، ہمیں ایک کے بعد دوسری ویڈیو دیکھنی ہے، دوسری کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، اور یہ مائنڈ لیس اسکرولنگ جاری ہے، اور گھنٹے کس طرح سے گزرے ہیں ہم نہیں جانتے۔ ایسے تو نہیں کہا گیا کہ جہاد بن نفس سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلسطین جانے دیا جائے جہاد کے لیے، ہم نے جہاد کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی جان بچانی ہے، اپنے ساتھ تو جہاد کر نہیں سکتے، کونے پہ جو مسجد ہوتی ہے اس میں جا نہیں سکتے، ہم کیا جہاد کریں گے؟ اسی لیے اللہ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا، وی ڈونٹ ڈیزرو اٹ، کہ ہم جائیں کسی مسلمان کے لیے جہاد کریں، اپنے آپ سے تو ہم جہاد کرنے سے رہے۔ جو انسان اپنے آپ سے ہار جائے وہ کسی کے لیے کیا جہاد کرنے کھڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں موقع ہی نہیں دے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلے انہوں نے اپنے نفس کو مضبوط کیا، اپنے آپ پہ کام کیا، پھر وہ جہاد پہ نکلے۔ ان کے لیے دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، فیملیاں چھوڑ دیں، بچوں کو چھوڑ دیا، گھروں کو چھوڑ دیا، کتنی تکلیف دہ باتیں ہیں، ہجرت کرنی پڑی اللہ کے لیے، پھر وہ دوسروں کے لیے جہاد کرنے کے قابل ہوئے۔ اللہ نے پہلے دیکھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، سب سے بڑا جہاد بن نفس کیا یہ کر سکتے ہیں؟ جب وہ کرنے کے قابل ہوئے پھر انہیں کہا ہاں اب تم اسلام کے لیے جہاد کرو، اسلام کا پرچم بلند کرو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سب سے لڑ لیتا ہے، اپنے گھر والوں پہ بھی چیخ چلا لیتا ہے، بچوں پہ بھی، اپنے اسپاؤزز پہ بھی، سب سے ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ جب اپنے آپ سے لڑنے کی باری آتی ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چھوڑو، ہم یہ نہیں کر سکتے، چھوڑو، اور اتنی آسانی سے اتنی بڑی بڑی باتوں کو ہم کوئی بات نہیں کہہ کے ٹال دیتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں، اور ان کو اس طرح سے پرائیورٹی نہیں دے پاتے۔ یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹریکشنز جو ہوتی ہیں وہ اس قدر آپ کو جکڑ لیتی ہیں کہ انسان بھلے سمجھتا رہے فلاں کام بہت اچھا ہے، نماز پڑھنا اچھا ہے، لیکن جب آپ اس چیز میں اتنے انڈلج ہو جاتے ہیں، اتنے غافل ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس کام کو پرے کر دیتے ہیں، سیکنڈری کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، اس کو رہنے دو، کل پڑھ لیں گے، نماز کل پڑھ لیں گے، قرآن کل پڑھ لیں گے۔ جب موبائل کی باری آئے وہ سب کچھ ہم نے آج ہی کرنا ہے، سب کچھ موبائل پہ جو چل رہا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے۔ اور ڈسٹریکشنز جب حائل ہوتی ہیں نا کاموں کے درمیان، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے کنسنٹریشن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں خود ایک طالبہ ہوں اور میں جانتی ہوں کہ کنسنٹریٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یو کانٹ کنسنٹریٹ آن سم تھنگ، اور فوراً سے آپ اسکرولنگ کی طرف بڑھتے ہیں، یہ رہ گئی تھی، وہ ویڈیو رہ گئی تھی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ بھی رہتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ اور لوگ بھی تو اپنی زندگیوں کو ڈسپلے کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ جاننا اتنا اچھا لگتا ہے فلاں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، فلاں نے آج کیا پکایا، کس طرح سے سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے، آج ہم نے یہ کیا، آج وہ کیا، آج ہم شاپنگ کرنے گئے تھے، آج ہم نے یہ لایا، وہ لایا۔ اس طرح سے اپنی زندگیوں کو دکھایا جا رہا ہے، ایکسپوز کیا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، ہماری زندگی تو ہے ہی بورنگ ہے، اور اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ ڈسپلے کی جاتی ہیں،
برا برا سب کچھ چھپا لیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ہیں ڈسٹریکشنز جو ہمیں ہمارے وقت کا احساس نہیں ہونے دیتی. تو ایک مومن کا قیمتی سرمایہ اس کا وقت ہی ہے. اگر وہ وقت کو صحیح سے استعمال نہ کر سکا، اگر وہ وقت کو پروڈکٹیو نہ بنا سکا، اس میں کچھ کر نہ سکا، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا کچھ اور کر پانا اس کے لیے ممکن ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے، ان کی زندگیوں میں بھی مسائل تھے. فزیکل ایگزرشن تھی ان کے لیے. آپ دیکھیں تو پانی بھر کے لانا پڑتا تھا، مشینز نہیں تھیں، ٹیکنالوجی نہیں تھی، جانوروں پہ سفر کرنا پڑتا تھا، پیدل بھی چلنا پڑتا تھا، گاڑیاں نہیں تھیں. لیکن اس طرح کے ڈسٹریکشنز نہیں تھیں، اور نہ ہی انہوں نے ان فزیکل ایگزرشنز کو پرائمری فوکس بنا لیا تھا، جس طرح سے آج کل ہم نے باقی سیکنڈری چیزوں کو پرائمری بنا رکھا ہے. ٹیکنالوجی ہے تو وہ ہمارے سر پہ حاوی ہے، اور موبائل ہے تو اس کو ہم نے سر پہ رکھا ہوا ہے، اس قدر توجہ دیتے ہیں اسے، اور فضولیات میں اس قدر ہم دل لگا لیتے ہیں، اور اصل عبادت کی طرف ہم لوگ نہیں آتے، اس کی طرف توجہ نہیں دے سکتے ان ڈسٹریکشنز کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنے تمہارے گھروں پہ بارش کے قطروں کی طرح دیکھ رہا ہوں. یعنی فتنے جو ہیں وہ اس قدر بڑی تعداد میں ہم پہ آئیں گے، اور آ چکے ہیں. آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، اور ہم نے ان کو اتنا نارملائز کر دیا. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ خیر ہے کوئی بات نہیں. یہ خیر ہے کوئی بات نہیں کو اتنا معمولی ہم نے بنا لیا. وہ بات جو آخرت میں ہمیں تباہی کی طرف لے جائے، اس کو ہم ہنس کے یہ کہہ کے کوئی بات نہیں ہے ٹال دیتے ہیں. آخرت میں اس کے حوالے سے کتنی بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہونی ہے، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے ہونے دو، خیر ہے کوئی بات نہیں. ہر کوئی جو ہے وہ یہی خیر ہے کوئی بات نہیں. ہو رہا ہے یہ تو پھر کیا ہے، کوئی بات نہیں ہونے دو. تو ہمیں جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈسٹریکشنز جو ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے. نان مسلمز آپ دیکھ لیں، آج بہت سے لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو خدا بنا رکھا ہے. وہ کہتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی ہی سب کچھ ہے. لیکن ہمارے لیے تو یہ نہیں تھا نا. ہم تو جانتے ہیں نا، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. ایک مومن جو ہے اسے پتہ ہے میرا خدا کون سا ہے، اور خدا نے ہی ٹیکنالوجی کو، سائنس کو ممکن بنایا ہے. آج اگر ٹیکنالوجی، سائنس خدا نہ خواستہ اللہ کے کنٹرول سے باہر ہوتی، تو وہی کیمرہ جو دکھا رہا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی موت کو دیکھتا ہے تو اپنے فرشتوں کو پرے کر رہا ہوتا ہے. کس طرح سے ہم نے کتنی ویڈیوز دیکھی کہ موت کے وقت وہ انسان جو ہے وہ فرشتوں کو پرے دھکیل رہا ہوتا ہے جب اس کی موت آتی ہے، لیکن فرشتے نظر نہیں آتے. اگر ٹیکنالوجی کو اتنی خدا سے بڑی تھی نعوذ باللہ، تو وہ فرشتے جو اللہ نے چھپا کے ہم سے رکھے ہیں، جو انسین کے معاملات میں سے ہیں، وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ پھر شیطان ہمیں کیمرے میں سے دوڑتا ادھر ادھر پھرتا نظر کیوں نہیں آتا؟ لیٹسٹ کیمراز لگے ہوئے ہیں مسجد میں، ہر جگہ پہ، وہاں پہ یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اور آئندہ ٹیکنالوجی اگر اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہو جائے تو پھر بھی ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، جس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی اللہ کے نظام میں مداخلت نہیں کر سکتی. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے.
کامل ایمان ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ٹیکنالوجی سے بڑی ہے، سائنس سے بڑی ہے۔ یہ وہی خدا ہے جس نے ان چیزوں کو ممکن کر دیے، شاید ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے، ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، یا ہمیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے۔ ظاہر ہے یہ زندگی ہے ہی آزمائش ہے، ہم جانتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح دیکھیں کہ ڈسٹریکشنز اس صورت میں بھی ہیں کہ ہمیں کھانے میں بہت ساری چوائسیز مل گئیں، اتنی ساری ورائٹی ہے، اور ٹیک اویز کھل گئے ہیں، ہوٹلز کھل گئے ہیں، اس قدر جو ہے وہ کھانے کی شاپس، طرح طرح کی شیکس ہیں، آئس کریمز ہیں، کیکس ہیں، بیکری میں جتنی ورائٹی ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ڈشز جو مین کورس کی ڈشز ہیں ان میں دیکھ لیں کتنی ورائٹی ہے، کتنی طرح طرح کی کوزینز ہیں۔ ہمیں چائنیز کوزین پسند ہے، کسی کو میکسیکن پسند ہے، کسی کو ایشین پسند ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے نام ہیں اور کتنے قسم کے کھانے ہیں، اور انسان کھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ کھا کھا کے ہی ہم لوگ جو ہیں وہ بے ہوش ہو رہے ہیں، کھانے دیکھ کے ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک ڈسٹریکشن ہے نا، کہ انسان جو ہے اس نے کھانے کو ہی اپنا کیا کہتے ہیں منشا و مقصد بنا لیا۔ تو یہ بھی ایک حوالے سے ڈسٹریکشن ہے۔ فاسٹ فوڈ کی اتنی ساری چینز ہیں، اور ہائی کوالٹی فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ کو اس قدر ہائی کوالٹی کے ساتھ بیچا جاتا ہے کہ ہر کوئی کھا رہا ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جنک ہے اور صحت کے لیے برا ہے، نقصان پہنچائے گا ہمیں۔ پھر یہ دیکھیں میں کبھی کبھی سوچتی ہوں سبحان اللہ کہ ہمیں حدیث کے ذریعے بتایا جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور سب کچھ اس کا بایو ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ درج کرتا ہے فرشتہ، اتنی زندگی یہ پائے گا، اتنا رزق کھائے گا، اتنے دن یہ رہے گا، یعنی کتنی زندگی اس کی ہوگی اور کیا کیا کرے گا زندگی میں، مسلمان ہوگا کہ کافر ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، کیسے اعمال کرے گا، سب کچھ اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں بتایا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ جب دنیا میں آئے گا، جب بڑا ہوگا تو کیا کرے گا۔ اچھا اللہ تعالیٰ رزق بھی لکھ دیتے ہیں، رزق اس کا لکھا جا چکا ہوتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، سب کچھ رزق کس طرح سے لکھا جاتا ہے واللہ عالم، لیکن ظاہر ہے رزق کے بارے میں کوانٹٹی یا جو ہے وزن کے حساب سے کچھ نہ کچھ تو لکھا جاتا ہوگا نا۔ اب ہم لوگ دیکھیں کہ کس قدر ورائٹی ہے کھانوں میں، اور کس قدر ایک جو ہے کھانا پینا زندگی کا مقصد بنا لیا گیا، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، اور نہ اپنی صحت کو دیکھو، نہ وقت کو دیکھو، نہ کچھ اور دیکھو۔ تو جب انسان کھائے جا رہے کھائے جا رہے کھائے جا رہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا ہوگا رزق اس کا؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ آپ کھا کھا کے مر جائیں۔ اللہ نے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ طیب فوڈ کھاؤ، طیب رزق کھاؤ۔ طیب میں تو یہ پروسیس فوڈ وغیرہ تو نہیں آتا، فاسٹ فوڈ تو طیب فوڈ میں نہیں آتے جس طرح سے ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کھا کھا کے ہم جب پاگل ہونے لگتے ہیں، وزن بڑھ چکا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ ڈائبیٹک ہو چکے ہیں، اب آپ ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اب آپ جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ بن چکے ہیں، اب آپ یہ سرٹن فوڈ نہیں کھا سکتے۔ پھر کیا ہوتا ہے بریک لگتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی ہم شوگر نہیں لے سکتے، ہم کاربز نہیں کھا سکتے، ہم یہ نہیں کھا سکتے، ہم وہ نہیں کھا سکتے۔ جب فوراً سے بریک لگتی ہے پھر انسان سوچتا ہے کہ میں کھاتا رہا ہر وقت، میں نے غلط کیا۔
اب وہ ناپنے لگتا ہے، تولنے لگتا ہے، نہیں میں یہ نہیں کھا سکتا، میں اتنا کھا سکتا ہوں۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھا ہوا تھا نا، اب وہ بیلنس ہو گیا۔ وہ بیلنس ہو گیا اس صورت میں کہ جو بریک لگی ہے نا، وہ رزق پورا ہو رہا ہے۔ جو آپ نے پہلے اتنا سارا کھا لیا ہے نا، وہ بیلنس ہو رہا ہے اب۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ آپ خود کو اگر بریک نہیں لگاتے، رزق اس طرح سے نہیں کھا رہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بیماریاں دے کے آپ کو بریک لگا کے وہ سارا رزق بیلنس کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کی زندگی میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تو نہیں چاہتے تھے آپ ایک دم سے سارا کھا لیں، اللہ تو نہیں چاہتے تھے کہ آپ کھاتے جائیں اور وزن بڑھاتے جائیں، اپنی صحت خراب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو صحت مند مومن پسند ہے۔ اللہ کو کمزور انسان، سست انسان تو نہیں پسند ہے۔ انسان جتنا موٹا ہو جائے، بڑا ہو جائے، وہ کمزور ہی ہوتا ہے، وہ صحت مند نہیں ہوتا۔ ہم تو ایک دبلے پتلے انسان کو کمزور کہتے ہیں، اور جتنا وہ موٹا ہو اسے ہم کہتے ہیں یہ تو بہت صحت مند ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں میری کھانے کی وجہ سے میری صحت بنی ہے۔ کیا صحت بنی ہے؟ کہ جسم جو ہے وہ اتنا موٹا ہوا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے صحت مند انسان کون ہے اور موٹا انسان کون ہے اور پتلا کون ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ پھر اس طرح سے آپ کے رزق کو بیلنس کرتے ہیں۔ زیادہ کھا لیا، ابھی ناپ تول کے ذرا کھاؤ، اور وہ جو پچھلا کھایا ہوا تھا اس کو بیلنس کرو۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے کام، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا نا۔ ہم اگر اپنی صحت خراب کر رہے ہیں، اپنی صحت کے بارے میں نہیں سوچ رہے، تو ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نقصان تو نہیں کر رہے، نہ کسی اور کا کر رہے ہیں۔ ہمیں کہا گیا طیب رزق کھاؤ، ہمیں کہا گیا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک میں کھانا کھاؤ، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو، ایک حصہ سانس کے لیے رکھو۔ ہماری جب سانس رکنے لگتی ہے پھر ہم کھانا روک دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شدید بھوک کے وقت دسترخوان پہ نہ آؤ، ابھی بھوک رہتی ہو، یعنی بہت زیادہ شدید بھوک نہ لگی ہو تو دسترخوان پہ آ جاؤ۔ جب آپ کو صحیح کھانے کی طلب ہوتی ہے، پھر آپ جب بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ کھا جاتے ہیں، جس سے آپ کی صحت بگڑتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی شدت والی بھوک لگی نہ ہو کہ دسترخوان پہ آ جاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو اپنا ہاتھ ہٹا لو، یعنی کھانا روک لو، زیادہ نہ کھاؤ۔ تو کھانے کی صورت میں بھی ڈسٹریکشنز ہیں ہمارے لیے، موبائل کی صورت میں بھی، ٹیکنالوجی سائنس کی صورت میں بھی۔ کسی نے گاڑیوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، کسی نے موبائل کو بنا رکھا ہے، اتنے سارے خدا ہیں ہمارے، اور زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ بت جو ہمارے اندر دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا کرے انسان، جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ سے ہار چکے ہیں، ان کا کیا کریں اور کب سوچیں گے ان کے بارے میں۔ بہت ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے ٹائم کو مینیج کریں، اپنے اوقات کو سمجھیں، اپنی زندگیوں میں ایک بیلنس لائیں، اپنے عبادات کے بارے میں سوچیں، اپنے رشتوں کے بارے میں سوچیں، انہیں مستحکم کریں، انہیں مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو پہچانیں، اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کریں، کیونکہ یہ وہی رب ہے جس کے ساتھ ہمارا سب سے پہلے رشتہ ہے۔
سب سے پہلے ماں بھی نہیں جانتی ہوتی، باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ کیسا ہے، کون ہے، کیا کرے گا، لیکن وہ رب ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ وہ آپ کو کیا بنا رہا ہے یا کیا آپ بنو گے، وہ سب جانتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے 20-25 سالوں کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ہم کیا تھے یا کیا کیا ہم نے یا کیا بننا تھا، اور اب آپ کو پہلے سے جانتا ہے۔ تو رشتہ تو اسی کے ساتھ ہمارا ہوا نا۔ پھر مرنے کے بعد جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، پھر اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اور اسی نے ہمارا حساب کتاب دیکھنا ہے۔ کوئی اور نہیں ہوگا، وہی رب ہوگا اور ہماری ذات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔